أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 130، 131 اور 132۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیمی کا تذکرہ کیا ہے اور ایک سوالیہ انداز میں یہ ذکر فرمایا کہ دین ابراہیمی کو جو انسان چھوڑ دے گا آخر وہ انسان بیوقوف تو ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان عقل مند ہو، ہوشیار ہو، اپنے انجام کو جانتا ہو اور اس کے باوجود دین ابراہیمی کو چھوڑ دے۔ اور دین ابراہیمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے شرک سے محفوظ رہنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ جس وقت آپ اپنے گھر پر، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں تھے تو وہاں پر آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا تھا، اپنے گھر والوں کو بت پرستی سے روکا تھا، لیکن اب آپ کے گھر والے اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے شہر والوں نے بجائے شرک سے رکنے کے، بت پرستی سے رکنے کے، آپ کو مارنے کی دھمکی دی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وہ کون شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اور دین کو چھوڑنے والا وہی ہوگا جو انسان اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے انہیں دنیا کے اندر منتخب کر لیا ہے۔ دنیا میں ہم نے انہیں نبوت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور دنیا والوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے توحید کے داعی کے طور پر منتخب اور محبوب نبی کے طور پر ہم نے ان کو چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوں گے اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے جنت میں وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔
اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا۔ دنیا اور آخرت کا تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شرک سے پاک رہتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، انسانوں کی تعداد بے شمار ہے، بڑے سے بڑے عقل مند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، دولت مند ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، اونچے حسب و نسب والے ہیں اور شکل و صورت سے اچھے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں، توحید سے کافی دور ہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد کے انسانوں میں اللہ نے آپ کو توحید کے لیے چن لیا ہے کہ آپ خالص توحید پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور اسی چیز پر اگر خاتمہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آخرت میں انجام صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ جو عالمین کا رب ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، مجھے اسی کا فرما بردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو سارے جہاں کو پالتا نہیں ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا، کسی کو روزی نہیں دے سکتا، آخر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی تو معبود ہوگا۔ قال اسلمت لرب العالمین، جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، میں اس کے سپرد ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ تو کر دیا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، لیکن خود کی فرما برداری یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کو، اپنی ہدایت کو اپنے تک محدود نہ کرے، بلکہ وہ اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے یہاں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی، وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کیا تھا اپنے بچوں کو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس بات کی وصیت کی، اس بات کی نصیحت کی کہ توحید پر قائم رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ فرما بردار رہنا۔ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے زمانے میں کئی طرح کے لوگ موجود ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ دین پر تم قائم ہو، اگر تم اسلام پر قائم ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تم اللہ کے منتخب کردہ بندے ہو، تمہارے لیے اللہ نے دین کو منتخب کیا ہے، لہٰذا اس دین کو سنبھال کر رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک زمانے تک اسلام پر عمل کرتے رہو اور پھر آہستہ آہستہ آخر میں اس دین کو چھوڑ دو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے اللہ یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری موت تک ہونی چاہیے۔ انسان خیر کے کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ خیر کے کام کرتے کرتے آخر میں خیر کا کام کرنا چھوڑ دے، حالات سے متاثر ہو کر
قوم سے پریشان ہو کر کہ میں فلاں نیک کام کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا ہے، میں وہ اچھائی کا کام کرتا تھا لیکن فلاں ایسا کہتا ہے، فلاں ماحول ایسا ہو گیا ہے، شہر ایسا ہو گیا، محلہ ایسا ہو گیا، اب میں وہ خیر کا کام نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر کے کام سے محروم کر دیا۔ یہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ماحول بنا، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماحول برا ہوا اور یہ خیر سے رک گیا تو یہ اس کی اپنی وجہ سے ہے۔ اور انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھنا کہ زندگی کے خاتمے تک تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، مکمل دین، اللہ کا نازل کردہ مکمل دین ہے۔ اللہ کی عبادت، توحید، اچھے معاملات، اچھے اخلاق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری میں شامل ہوتی ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ لوگ بھی یہودیت اور نصرانیت پر تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اولاد کو یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم دی تھی۔ جو یہودی اور نصرانی تھے، جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا تھا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے مکہ میں کہ پہلے کے جو انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اسی راستے پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، کیا تم اس وقت وہاں حاضر تھے؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہارے دین پر تھے؟ کیسے معلوم ہوا؟ کیا ان کی زندگی میں تم ان کے ساتھ رہے، یا زندگی کے آخری ایام میں تم نے ان کو دیکھا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت جبکہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام باقاعدہ اپنے بچوں کو عقید توحید کی وصیت کیا کرتے تھے، زندگی میں ان کو عقید توحید پر قائم رکھتے، اور وفات سے پہلے بھی اپنے بچوں سے عہد لیتے تھے کہ تم ہمیشہ عقید توحید پر قائم رہنا۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ اور وہ معبود کون ہے؟ ان سب کا معبود ایک ہے، الہ واحدہ، وہ ایک معبود ہے جس کو آپ معبود سمجھتے تھے، جس کو ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے، اسحاق علیہ السلام سمجھتے تھے، اسی معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ وہ اکیلا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور زندگی بھر ہمیشہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک جماعت تھی، ایک قوم تھی، اس دنیا سے چلے گئی۔ قد خلت، وہ قوم چلے گئی ہے اس دنیا سے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو خیر کے کام کیے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ ولکم ما کسبتم، اور تم جو خیر کے کام کرو گے تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
لہٰذا انہوں نے خیر کا کام کیا ہے، اس خیر کے سائے میں آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود کو بھی خیر کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے لہٰذا ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ باپ دادا کا نیک ہونا آپ کی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ باپ دادا نیک تھے، وہ جنت میں چلے گئے، آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا، آپ کو بھی نیک کام کرنے پڑیں گے، تب آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے جو سوال ہوگا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ان وصیت اور ان واقعات کے آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر انسان کو فرداً فرداً نیک عمل کرنا ہے، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ نبی کا بھائی ہو، چاہے کسی نبی کی امت ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنا تنہا کام کرے گا، اس کے عمل کا محاسبہ اسی سے ہوگا اور اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک کہ ہماری زندگی ہے تب تک کہ ہمیں اللہ کا فرما بردار باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی فرما برداری پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔